کئی مقامات پہ بیان فرمائی ہے، اور کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے اور انشاءاللہ زندگی تو باقی بھی پڑھ لیں گے۔ کہتے ہیں کہ روز مرہ کی زندگی کے مسائل کے لیے میرا بھائی مجھے تو زیادہ علم نہیں ہے، عربی کے اندر تو یہاں الحمدللہ بہت کتابیں ہیں، لیکن اردو کے لیے سب سے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایک تو معارف الحدیث ہے حضرت منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں حدیثوں کا ترجمہ ہے اور بڑا آسان ہے، ایک تو آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر حضرت کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اسی طرح فضائل صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور باقی مسائل کو دیکھنا ہو تو آپ کے لیے آسان بہشتی زیور ہے، چونکہ بڑی بڑی کتابیں تو علماء کا کام ہے نا دیکھنا، وہ ہر آدمی تو نہ دیکھ سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے، تو بہرحال اس کو بھی اپنے گھر میں اگر اصول بنا دے نا جی۔ میرے ایک دوست تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا، کافی پرانی بات ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ مکی صاحب اللہ نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، دولت ہے، گھر ہے، بچے ہیں، بچیاں ہیں، بیوی ہے، اور سب تعلیم میں ہیں، پڑھ رہے ہیں، گاڑی ہے سب، لیکن ہمارے گھر میں ہر وقت ایک فتنہ ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کسی سے آنکھ ملانے کی دیر ہے کہ جھگڑا شروع ہو جاتا۔ میں نے کہا میری ایک بات مانو کہ اپنے گھر میں اور سب سے کہو بھی لاکھ دفعہ جھگڑا کرو، لیکن ایک بات میری مانو کہ صرف 15 منٹ بیٹھ جائے کرو اور بہشتی زیور جو ہے پہلے صفحے سے پڑھنا شروع کر دو۔ میں نے کہا میں نے نہیں پڑھی، لیکن جس بزرگوں نے لکھی ہے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ ایک عظیم تحفہ چھوڑ گئے ہیں۔ بلکہ آج کل تو بڑے بڑے مولوی جو ہیں نا میرے جیسے، وہ فتویٰ دینا ہو مسئلہ دیکھنا اسی کو دیکھتے ہیں، بتاتے نہیں ہیں لیکن گھر میں وہی رکھی ہوتی ہے۔ وہ مجھے پھر اللہ عالم کتنے عرصے کے بعد ملا اور نے کہا مکی صاحب خدا پر یقین رکھیں کہ 1 مہینے میں ہمارے گھر کے حالات بدل گئے۔ اب جن لوگوں کو نماز کا شوق نہیں تھا وہ پیدا ہو گیا، نماز پڑھنا سیکھ لیا، غسل کرنا سیکھ لیا، وضو کرنا سیکھ لیا، طہارت کے مسائل سیکھ لیے، صلاۃ کے مسائل سیکھ لیے، حلال حرام کے مسائل سیکھ لیے، حقوق زوجین سامنے آ گئے، حقوق اولاد سامنے، اب ہمارے گھر میں الحمدللہ کوئی شر بھی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ بہتر طریقہ یہ ہے۔ اسی طرح مجھے کافی ابھی کو تقریباً پچھلے سال کی بات ہے شاید، ایک دفعہ ٹیلی فون کیا کسی عورت نے، اس نے کہا کہ میں واشنگٹن سے بول رہی ہوں اور ڈاکٹر سلمہ میرا نام ہے، میں بھی ڈاکٹر ہوں، میرا خاوند بھی ڈاکٹر ہے، اب ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ریٹائر ہو گئے، 2 لڑکے ہیں 2 لڑکیاں ہیں اور دونوں بڑی ہائر تعلیم میں ہیں، کوئی ڈاکٹری میں ہے، کوئی انجینئرنگ میں ہے، کوئی آئی ٹی کے شعبے میں ہے، لیکن نے کہا مکی صاحب دولت بھی بڑی کمائی، پیسہ بھی بڑا کمایا، گاڑیاں بھی بڑی رکھی، لیکن ہم تو یہاں آ کے اولاد دے بیٹھے ہیں کہ اب ہمارے سامنے ہماری لڑکیاں اپنے فرینڈ لے کے آتی ہیں، ہمیں طاقت ہی نہیں کہ ہم ان کو روک سکیں، کیونکہ وہاں تو جرم ہے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے، وہ ٹیلی فون کر دیں گے، پولیس آ کے ماں باپ کو پکڑ لیں گے کہ تم نے اس کی آزادی میں کیوں دخل دیا۔ یعنی وہاں پارکوں میں اگر کوئی لڑکا لڑکی گناہ بھی کر رہے ہیں، تمہارا دیکھنا جرم ہے، ان کا گناہ کرنا جرم نہیں ہے، تم نے کیوں دیکھا، ان کی آزادی میں کیوں مخل ہوئے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد نے ہمیں گھر میں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بغیر تنخواہ کے ہم انہیں بڑے اچھے چوکیدار ملے ہوئے ہیں،
کہ ورنہ اگر ہم نکلے ورنہ ہم چلے جائیں گے اپنے ملک تو ان کو نوکر رکھنا پڑے گا نا گھر کی حفاظت کے لیے. ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا, اپنی اولاد یہاں چھوڑ جائیں اور وہاں جائیں, کیا منہ دکھلائیں گے رشتہ داروں کو؟ ڈالر کمائے ہو, لڑکی دے آئے ہو. اس نے کہا کہ کسی اللہ والے نے, اللہ اس کو جزائے خیر دے, مجھے آپ کی سیرت النبی کی سی ڈی جو ہے وہ بھیجی. ہم تو دونوں بڈھا بڈھی اب فارغ ہیں, ہم جناب سنتے رہتے, ساتھ ہیں سنتے رہتے, ساتھ ہیں سنتے رہتے, کئی دفعہ ہم نے سن. ایک دن ہم نے مشورہ کیا کہ آج اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں. ہم نے بلایا, انہوں نے کہا بیٹا دیکھیں آپ جو کر رہے ہیں, جو پہنتے ہیں, جو کھاتے ہیں, کلبوں میں جاتے ہیں, ڈانس کرتے ہیں, گھر میں فرینڈ لاتے ہیں, لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کو لاتے ہیں, تو ہم نے کبھی مداخلت نہیں کی. تم ایک ہماری بات بھی مانو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مانیں گے. یہ ہماری پرسنل لائف ہے, اس میں دخل نہ دیں. انہوں نے کہا آپ کی پرسنل لائف میں ہم دخل نہیں دیتے, ہم صرف ایک ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک سی ڈی ہے. سب کو ہم نے ایک ایک کاپی پکڑا دی کہ جب تمہیں موقع ملے, کالج جاتے ہوئے گاڑی میں لگا لی, سن لی, بس ایک وعدہ کرو گے تم سنو گے. انہوں نے کہا جی ہمارا وعدہ ہے, اب سنیں. یہاں ہم مائیکل جیکسن کے گانے سنتے ہیں تو ہاں آپ کی بھی ایک سی ڈی سن لیں گے. انہوں نے کہا مکی صاحب اللہ کا کرم یہ ہے کہ آج میرے دونوں بچوں کی داڑھی رکھی ہوئی ہے, میری دونوں لڑکیاں پردہ کرتی ہیں, اسلامک سینٹر میں جا کے ٹائم لگاتی ہیں, رات کو تہجد پڑھتی ہیں. اتنا تبدیلی آئی ہے. میں تو آپ کو جانتی نہیں تھی, میں تہجد پڑھ کے میں اور میرا شوہر اللہ سے رو رو کے آپ کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. بڑی مشکل سے آپ کا ٹیلی فون نمبر ملا ہے تو ہم نے کہا آپ کو بتا دیں. تو یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کا دین اثر کرتا ہے. شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ لگے رہو, اور یہ چیزیں فائدہ تب ہوتا ہے جب معرفت ہوتی. کیا مانا, ایک آدمی کا باپ جو تھا نا وہ کسی اور ملک میں چلا گیا, بیٹا جوان ہوا, کئی سال کے بعد 20 سال کے بعد باپ نے لکھا کہ بیٹا میں آ رہا ہوں, فلاں میری فلائٹ ہے, فلاں ٹائم پہ وہ لینڈ کرے گی. بیٹے نے کہا کہ بڑی خوشی ہوئی, لیکن اندر سے میں یہ بھی پریشان تھا کہ میں اپنے باپ کو پہچانوں کیسے, میں تو دیکھا ہی نہیں. نہ اس وقت یہ موبائل تھے, نہ یہ فوٹو تھے, نہ جناب یہ چیٹنگ ہوتی تھی. زیادہ سے زیادہ ڈاکخانے میں جا کے فون کر دیا, ہالو ہلو ہو گئی بس. وہ کہتے ہیں خوش بھی تھا, میری ماں بھی مر گئی تھی, وہ ہوتی تو پہچان لیتی, میں تو نہیں پہچان سکتا تھا. کہتا ہے بہرحال میں گاڑی لے کے ایئرپورٹ پہ پہنچا, دل میں بڑا خوش اور پریشان کہ میں پہچانوں کیسے. میں نے دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. ایک بوڑھا آدمی ہے, اس کے ساتھ 2 بڑے بڑے ٹرالی والے بیگیج ہیں, وہ بیچارہ بڑا پریشان ہے, اس سے وہ کھینچے نہیں جاتے. میں جلدی جلدی دوڑا, میں نے کہا بابا یہ مجھے دے, میں آپ کے ساتھ مدد کروں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا آپ میری مدد تو کریں, لیکن آپ کون ہیں, یہاں کیسے. انہوں نے کہا میرے والد نے یہاں آنا ہے, لیکن میں اپنے والد کو پہچانتا نہیں ہوں, میرا یہ. انہوں نے کہا وہی تمہارا والد تو میں ہوں. تو کہتے ہیں ہم گلے لگ گئے, والد بھی رونے لگ گیا, میں بھی رونے لگ گیا. تو جب تک پتہ نہیں تھا کہ باپ ہے تو وہ محبت نہیں جاگی. جب تک آدمی کو اللہ اللہ کے رسول کی معرفت حاصل نہ ہو وہ محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی. آپ نماز پڑھیں گے بس ٹھیک ہے جی فرض ہے پڑھ لیں, محبت نہیں. اور وہ معرفت کہاں سے ملے گی؟ معرفت والوں سے ملے گی, اللہ والوں کی صحبت سے ملے گی, اس کے بغیر نہیں مل سکتی. ایک انڈا ہے, مرغی کے نیچے نہ رکھو تو اسے بچے نہیں نکلتے, ویسے خراب ہو جاتا ہے.
تو انڈے سے بچہ تب نکلتا ہے جب عمر کے نیچے آتا ہے. جب تک تم اللہ والوں کے نیچے نہیں آؤ گے تمہاری بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. باقی تمہاری مرضی ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے. ہم تو دین کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں، دین کے چوکیدار ہیں. کوئی ہماری عزت کرتا ہے تو دین کے لیے کرتا ہے، نہ قرآن کے لیے کرتا ہے، حرم کے لیے کرتا ہے. تو ہمارا تو فرض ہے کہ بھی ہم تو شور مچاتے رہیں گے، کہتے رہیں گے. باقی جن کے مقدر میں ہدایت ہے ان کے لیے تو ایک درس بھی کافی ہو جاتا ہے. بہرحال کتابیں آپ کو وہاں مل جائیں گی پاکستان میں. میری بیوی پر میرے والدین کی خدمت ضروری ہے، تیری خدمت بھی ضروری نہیں ہے تو والدین کی کہاں ضروری ہو گئی؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ مسئلے پوچھو تو تیری بیوی پر تو تیرا کھانا پکانا بھی ضروری نہیں، ورچن ہے تیری. تیرے گھر کی صفائی بھی ضروری. یہ حسن معاشرت ہے کہ جب آدمی میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو محبوب کا ہر کام محبوب ہوتا ہے. پھر محبوب کے والدین بھی محبوب ہوتے ہیں، محبوب کا کتا بھی محبوب ہوتا ہے. اسی لیے ہے نا کہ مجنون گلی میں بیٹھا تھا، کتا گزر پکڑ لیا، کتے کو چوم رہا ہے. ایک مولوی نے کہا وہ بے وقوف پاگل کتے کو کیوں چوم؟ کہا جا جا مولوی تو اپنا کر. یہ کتا جو ہے میں کتے کو نہیں چوم رہا، لیلا کی گلی سے آ رہا ہے. عجیب واقعہ ہے کہ لیلا مر گئی، مجنون تھا نہیں، دفن ہو گئی. مجنون کہیں جنگل میں بھٹکتا تھا، واپس آیا، پتہ لگا کہ بھئی وہ تمہاری محبوبہ جو تھی لیلا وہ تو مر گئی. انہوں نے کہا اچھا پھر کیا؟ انہوں نے کہا وہی جو قبرستان ہے اس میں دفن ہو گئی. اب ایک ایک قبر کی مٹی اٹھا کے سونگ رہا ہے. ایک قبر اب کر کہتا ہے یہ ہے قبر لیلا، اس سے وہ مجھے خوشبو آ رہی ہے لیلا. تو عاشق کو تو مٹی سے بھی خوشبو آتی ہے، تمہیں مکے مدینے سے بھی نہیں آتی. پتہ نہیں کیا کرنے آئے ہو تم. جیسے آئے ویسے گئے، کلین شیو آئے کلین شیو گئے. جھوٹ بولتا تھا بعد میں بھی بولتا ہے، رشوت کھاتا تھا بعد میں بھی کھاتا ہے. پھر آنے کا کیا فائدہ ہوا؟ زمین بدلی، زمان بدلا، مکی بدلی، مکان بدلا، نہ تو بدلا نہ میں بدلا. تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ او خدا کے لیے تبدیلی لاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تمہاری بیوی پر فرض نہیں، واجب بھی نہیں تمہارا، لیکن اس سے حسن معاشرت کا تقاضا یہ ہے. اور یہ سیدھی سی بات، تم اس کے والدین کی عزت کرو وہ تیرے والدین کی عزت کرے. مشکل تو نہیں ہے، سمجھوتا کرو تو ہو سکتا ہے.